اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 22۔ ومن یقنت، اور جو تم میں فرما بردار رہے اللہ اور رسول کا اور اچھے کام کرے، ہم اسے اوروں سے دونا ثواب دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ اے نبی کی بیویوں، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر اللہ سے ڈرو تو بات میں ایسی نرمی نہ کرو کہ دل کا روگی کچھ لالچ کرے، ہاں اچھی بات کہو، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر دے، خوب ستھرا کر دے۔ اور یاد کرو جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں اللہ کی آیتیں اور حکمت، بے شک اللہ ہر باریکی جانتا خبردار ہے۔ بے شک مسلمان مرد اور عورتیں اور ایمان والے اور ایمان والیاں اور فرما بردار اور فرما برداریں اور سچے اور سچیاں اور صبر والے اور صبر والیاں اور عاجزی کرنے والے اور عاجزی کرنے والیاں اور خیرات کرنے والے اور خیرات کرنے والیاں اور روزے والے اور روزے والیاں اور اپنی پارسائی نگاہ رکھنے والے اور نگاہ رکھنے والیاں، اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ اور نہ کسی مسلمان مرد نہ مسلمان عورت کو پہنچتا ہے کہ جب اللہ اور رسول کچھ حکم فرما دیں تو انہیں اپنے معاملہ کا کچھ اختیار رہے، اور جو حکم نہ مانے اللہ اور اس کے رسول کا، وہ بے شک صریح گمراہی بہکا۔ اور اے محبوب، یاد کرو جب تم فرماتے تھے اس سے جسے اللہ نے نعمت دی اور تم نے اسے نعمت دی کہ اپنی بیوی اپنے پاس رہنے دے، اور اللہ سے ڈر، اور تم اپنے دل میں رکھتے تھے وہ جسے اللہ کو ظاہر کرنا منظور تھا، اور تم ہی لوگوں کو طعنہ کا اندیشہ تھا، اور اللہ زیادہ سزاوار ہے کہ اس کا خوف رکھو۔ پھر جب زید کی غرض اس سے نکل گئی، ہم نے وہ تمہارے نکاح میں دے دی کہ مسلمانوں پر کچھ حرج نہ رہے۔ ان کے لیے پالکوں منہ بولے بیٹوں کی بیویوں میں جب ان سے ان کا کام ختم ہو جائے، اور اللہ کا حکم ہو کر رہنا، نبی پر کوئی حرج نہیں اس بات میں جو اللہ نے اس کے لیے مقرر فرمائی۔ اللہ کا دستور چلا آ رہا ہے ان میں جو پہلے گزر چکے، اور اللہ کا کام مقرر تقدیر ہے۔ وہ جو اللہ کے پیام پہنچاتے اور اس سے ڈرتے اور اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ کرتے، اور اللہ بس کافی ہے حساب لینے والا۔ محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں میں پچھلے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کو بہت یاد کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بولو۔ وہی ہے کہ درود بھیجتا ہے تم پر، وہ اور اس کے فرشتے، کہ تمہیں اندھیریوں سے اجالے کی طرف نکالے، اور وہ مسلمانوں پر مہربان ہے۔ ان کے لیے ملتے وقت کی دعا سلام ہے، اور ان کے لیے عزت کا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر ناظر اور خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا، اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلاتا، اور چمکا دینے والا آفتاب، اور ایمان والوں کو خوشخبری دو کہ ان کے لیے اللہ کا بڑا فضل ہے، اور کافروں اور منافقوں کی خوشی نہ کرو، اور ان کی ایذا پر درگزر فرماؤ،
اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اور اللہ بس کافی ہے کارساز۔ اے ایمان والو، جب تم مسلمان عورتوں سے نکاح کرو پھر انہیں بے ہاتھ لگائے چھوڑ دو تو تمہارے لیے کچھ ان پر عدت نہیں جسے گنو، تو انہیں کچھ فائدہ دو اور اچھی طرح سے چھوڑ دو۔ اے غیب بتانے والے نبی، ہم نے تمہارے لیے حلال فرمائی تمہاری وہ بیویاں جن کو تم مہر دو، اور تمہارے ہاتھ کا مال کنیزیں جو اللہ نے تمہیں غنیمت میں دی، اور تمہارے چچا کی بیٹیاں اور پھپھیوں کی بیٹیاں اور ماموں کی بیٹیاں اور خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی، اور ایمان والی عورت اگر وہ اپنی جان نبی کے نظر کرے، اگر نبی اسے نکاح میں لانا چاہے، یہ خاص تمہارے لیے ہے، امت کے لیے نہیں۔ ہمیں معلوم ہے جو ہم نے مسلمانوں پر مقرر کیا ہے، ان کی بیویوں اور ان کے ہاتھ کے مال کنیزوں میں یہ خصوصیت تمہاری اس لیے کہ تم پر کوئی تنگی نہ ہو، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ پیچھے ہٹاؤ ان میں سے جسے چاہو، اور اپنے پاس جگہ دو جسے چاہو، اور جسے تم نے کنارے کر دیا تھا اسے تمہارا جی چاہے تو اس میں بھی تم پر کچھ گناہ نہیں۔ یہ امر اس سے نزدیک تر ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور غم نہ کریں، اور تم انہیں جو کچھ عطا فرماؤ اس پر وہ سب کی سب راضی رہیں، اور اللہ جانتا ہے جو تم سب کے دلوں میں ہے، اور اللہ علم و حلم والا ہے۔ ان کے بعد اور عورتیں تمہیں حلال نہیں، اور نہ یہ کہ ان کے عوض اور بیویاں بدلو، اگرچہ تمہیں ان کا حسن بھائے، مگر کنیز تمہارے ہاتھ کا مال، اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں نہ حاضر ہو جب تک اذن نہ پاؤ، مثلاً کھانے کے لیے بلائے جاؤ، نہ یوں کہ خود اس کے پکنے کی راہ تکو۔ ہاں جب بلائے جاؤ تو حاضر ہو، اور جب کھا چکو تو متفرق ہو جاؤ، نہ یہ کہ بیٹھے باتوں میں دل بہلاؤ۔ بے شک اس میں نبی کو ایذا ہوتی تھی تو وہ تمہارا لحاظ فرماتے تھے، اور اللہ حق فرمانے میں نہیں شرماتا۔ اور جب تم ان سے برتنے کی کوئی چیز مانگو تو پردے کے باہر سے مانگو، اس میں زیادہ ستھرائی ہے تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کی، اور تمہیں نہیں پہنچتا کہ رسول اللہ کو ایذا دو، اور نہ یہ کہ ان کے بعد کبھی ان کی بیویوں سے نکاح کرو، بے شک یہ اللہ کے نزدیک بڑی سخت بات ہے۔ اگر تم کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ تو بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے، ان پر مذائقہ نہیں۔ ان کے باپ اور بیٹوں اور بھائیوں اور بھتیجیوں اور بھانجوں اور اپنے دین کی عورتوں اور اپنی کنیزوں میں، اور اللہ سے ڈرتی رہو، بے شک ہر چیز اللہ کے سامنے ہے۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر۔ اے ایمان والو، ان پر درود اور خوب سلام بھیجو، بے شک جو ایذا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو ایمان والے مردوں اور عورتوں کو بے کیے ستاتے ہیں، انہیں نہ بہتان اور کھلا گناہ اپنے سر لیا۔ اے نبی، اپنی بیویوں اور صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنے چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہیں، یہ اس سے نزدیک تر ہے کہ ان کی پہچان ہو تو ستائی نہ جائیں، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اگر باز نہ آئے منافق اور جن کے دلوں میں روگ ہے اور مدینہ میں جھوٹ اڑانے والے
تو ضرور ہم تمہیں ان پر شے حوصلہ دیں گے۔ پھر وہ مدینہ میں تمہارے پاس نہ رہیں گے مگر تھوڑے دن، بھٹکارے ہوئے جہاں کہیں ملیں پکڑے جائیں اور گن گن کر قتل کیے جائیں۔ اللہ کا دستور چلا آتا ہے ان لوگوں میں جو پہلے گزر گئے، اور تم اللہ کا دستور ہرگز بدلتا نہ پاؤ گے۔ لوگ تم سے قیامت کا پوچھتے ہیں، تم فرماؤ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور تم کیا جانو شاید قیامت پاس ہی ہو۔ بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت فرمائی اور ان کے لیے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اس میں نہ کوئی حمایتی پائیں گے نہ مددگار۔ جس دن ان کے منہ الٹ الٹ کر آگ میں تلے جائیں گے، کہتے ہوں گے ہائے کسی طرح ہم نے اللہ کا حکم مانا ہوتا اور رسول کا حکم مانا ہوتا، اور کہیں گے اے ہمارے رب، ہم اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کے کہنے پر چلے تو انہوں نے ہمیں راہ سے بہکا دیا۔ اے ہمارے رب، انہیں آگ کا دونا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت کر۔ اے ایمان والو، ان جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ کو ستایا تو اللہ نے اسے بری فرما دیا اس بات سے جو انہوں نے کہی، اور موسیٰ اللہ کے یہاں آبرو والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو، تمہارے اعمال تمہارے لیے سنوار دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اس نے بڑی کامیابی پائی۔ بے شک ہم نے امانت پیش فرمائی آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر، تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے، اور آدمی نے اٹھا لی۔ بے شک وہ اپنی جان کو مشقت میں ڈالنے والا بڑا نادان ہے، تاکہ اللہ عذاب دے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو، اور اللہ توبہ قبول فرمائے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کی، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ سبا۔ سورہ سبا مکی ہے، اس میں 54 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سب خوبیاں اللہ کو کہ اسی کا مال ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے، اور وہی ہے حکمت والا خبردار۔ جانتا ہے جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو زمین سے نکلتا ہے اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس میں چڑھتا ہے، اور وہی ہے مہربان بخشنے والا۔ اور کافر بولے ہم پر قیامت نہ آئے گی۔ تم فرماؤ کیوں نہیں؟ میرے رب کی قسم بے شک ضرور تم پر آئے گی غیب جاننے والا۔ اس سے غائب نہیں ذرہ بھر کوئی چیز آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور نہ اس سے چھوٹی اور نہ بڑی، مگر ایک صاف بتانے والی کتاب میں ہے، تاکہ صلہ دے انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے۔ یہ ہیں جن کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی، اور جنہوں نے ہماری آیتوں میں ہرانے کی کوشش کی ان کے لیے سخت عذاب، دردناک میں سے عذاب ہے۔ اور جنہیں علم ملا وہ جانتے ہیں کہ جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے اترا وہی حق ہے، اور عزت والے سب خوبیوں سراہے کی راہ بتاتا ہے۔ اور کافر بولے کیا ہم تمہیں ایسا مرد بتا دیں جو تمہیں خبر دے کہ جب تم پرزہ ہو کر بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ تو پھر تمہیں نیا بننا ہے؟ کیا اللہ پر اس نے جھوٹ باندھا یا اسے سودا ہے؟ بلکہ وہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے عذاب اور دور کی گمراہی میں ہیں۔ تو کیا انہوں نے نہ دیکھا جو ان کے آگے اور پیچھے ہے، آسمان اور زمین،
ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا ان پر آسمان کا ٹکڑا گرا دیں، بے شک اس میں نشانی ہے ہر رجوع لانے والے بندے کے لیے۔ اور بے شک ہم نے داؤد کو اپنا بڑا فضل دیا۔ اے پہاڑوں، اس کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرو، اور اے پرندوں، اور ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کیا کہ وسیع زرہیں بنا، اور بنانے میں اندازے کا لحاظ رکھ، اور تم سب نیکی کرو، بے شک تمہارے کام دیکھ رہا ہوں۔ اور سلیمان کے بس میں ہوا کر دی، اس کی صبح کی منزل 1 مہینہ کی راہ، اور شام کی منزل 1 مہینے کی راہ۔ اور ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہایا، اور جنوں میں سے وہ جو اس کے آگے کام کرتے اس کے رب کے حکم سے، اور جو ان میں ہمارے حکم سے پھرے ہم اسے بھڑکتی آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ اس کے لیے بناتے جو وہ چاہتا اونچے اونچے محل، اور تصویریں، اور بڑے حوضوں کے برابر لگن، اور لنگردار دیکھیں۔ اے داؤد والو، شکر کرو، اور میرے بندوں میں کم ہیں شکر والے۔ پھر جب ہم نے اس پر موت کا حکم بھیجا، جنوں کو اس کی موت نہ بتائی مگر زمین کی دیمک نے کہ اس کا عصا کھاتی تھی۔ پھر جب سلیمان زمین پر آیا، جنوں کی حقیقت کھل گئی۔ اگر غیب جانتے ہوتے تو اس خواری کے عذاب میں نہ ہوتے۔ بے شک سبا کے لیے اس کی آبادی میں نشانی تھی، 2 باغ دہنے دائیں اور بائیں۔ اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ پاکیزہ شہر اور بخشنے والا رب۔ تو انہوں نے منہ پھیرا تو ہم نے ان پر زور کا اہلا سیلاب بھیجا، اور ان کے باغوں کے عوض 2 باغ انہیں بدل دیے، جن میں بکٹا بد مزہ میوہ اور جھاؤ اور کچھ تھوڑی سی بیریاں۔ ہم نے انہیں یہ بدلہ دیا ان کی ناشکری کی سزا، اور ہم کسے سزا دیتے ہیں؟ اسی کو جو ناشکرا ہے۔ اور ہم نے کیے تھے ان میں اور ان شہروں میں جن میں ہم نے برکت رکھی، سر راہ کتنے شہر، اور انہیں منزل کے اندازے پر رکھا۔ ان میں چلو راتوں اور دنوں امن و امان سے۔ تو بولے اے ہمارے رب، ہمارے سفر میں دوری ڈال، اور انہوں نے خود اپنا ہی نقصان کیا، تو ہم نے انہیں کہانیاں کر دیا اور انہیں پوری پریشانی سے پراگدہ کر دیا۔ بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ہر بڑے صبر والے، ہر بڑے شکر والے کے لیے۔ اور بے شک ابلیس نے انہیں اپنا گمان سچ کر دکھایا، تو وہ اس کے پیچھے ہو لیے مگر ایک گروہ کے مسلمان تھا، اور شیطان کا ان پر کچھ قابو نہ تھا مگر اس لیے کہ ہم دکھا دیں کہ کون آخرت پر ایمان لاتا ہے اور کون اس سے شک میں ہے، اور تمہارا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ تم فرماؤ پکارو انہیں جنہیں اللہ کے سوا سمجھے بیٹھے ہو، وہ ذرہ بھر کے مالک نہیں آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور نہ ان کا ان دونوں میں کچھ حصہ، اور نہ اللہ کا ان میں سے کوئی مددگار، اور اس کے پاس شفاعت کام نہیں دیتی مگر جس کے لیے وہ اذن فرمائے، یہاں تک کہ جب اذن دے کر ان کے دلوں کی گھبراہٹ دور فرما دی جاتی ہے، ایک دوسرے سے کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا ہی بات فرمائی، وہ کہتے ہیں جو فرمایا حق فرمایا، اور وہی ہے بلند بڑائی والا۔ تم فرماؤ کون ہے جو تمہیں روزی دیتا ہے آسمانوں اور زمین سے؟ تم خود ہی فرماؤ اللہ، اور بے شک ہم یا تم یا تو ضرور ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں۔ تم فرماؤ ہم نے تمہارے گمان میں اگر کوئی جرم کیا تو اس کی تم سے پوچھ نہیں، نہ تمہارے کوتکوں کرتوتوں کا ہم سے سوال۔ تم فرماؤ ہمارا رب ہم سب کو جمع کرے گا،
پھر ہم میں سچا فیصلہ فرما دے گا، اور وہی ہے بڑا نیاؤ چکانے درست فیصلہ کرنے والا، سب کچھ جانتا۔ تم فرماؤ مجھے دکھاؤ تو وہ شریک جو تم نے اس سے ملائے ہیں، ہشت بلکہ وہی ہے اللہ عزت والا حکمت والا۔ اور اے محبوب، ہم نے تم کو نہ بھیجا مگر ایسی رسالت سے جو تمام آدمیوں کو گھیرنے والی ہے، خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا، لیکن بہت لوگ نہیں جانتے، اور کہتے ہیں یہ وعدہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو۔ تم فرماؤ تمہارے لیے ایک ایسے دن کا وعدہ جس سے تم نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکو اور نہ بڑھ آگے سکو۔ اور کافر بولے ہم ہرگز نہ ایمان لائیں گے اس قرآن پر اور نہ اس کتابوں پر جو اس سے آگے تھی، اور کسی طرح تو دیکھو جب ظالم اپنے رب کے پاس کھڑے کیے جائیں گے، ان میں ایک دوسرے پر بات ڈالے گا۔ وہ جو دبے تھے ان سے کہیں گے جو اونچے کھنچتے بڑے بنتے تھے، اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان لے آتے۔ وہ جو اونچے کھنچتے تھے ان سے کہیں گے جو دبے ہوئے تھے، کیا ہم نے تمہیں روک دیا ہدایت سے بعد اس کے کہ تمہارے پاس آئی، بلکہ تم خود مجرم تھے۔ اور کہیں گے وہ جو دبے ہوئے تھے ان سے جو اونچے کھنچتے تھے، بلکہ رات دن کا داؤں فریب تھا، جبکہ تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ اللہ کا انکار کریں اور اس کے برابر والے ٹھہرائیں، اور دل ہی دل میں پچھتانے لگے جب عذاب دیکھا۔ اور ہم نے توق ڈالے ان کے گردنوں میں جو منکر تھے، وہ کیا بدلہ پائیں گے مگر وہی جو کچھ کرتے تھے۔ اور ہم نے جب کبھی کسی شہر میں کوئی ڈر سنانے والا بھیجا، وہاں کے آسودوں امیروں نے یہی کہا کہ تم جو لے کر بھیجے گئے ہم اس کے منکر ہیں، اور بولے ہم مال اور اولاد میں بڑھ کر ہیں اور ہم پر عذاب ہونا نہیں۔ تم فرماؤ بے شک میرا رب رزق وسیع کرتا ہے جس کے لیے چاہے، اور تنگی فرماتا ہے، لیکن بہت لوگ نہیں جانتے۔ اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد اس قابل نہیں کہ تمہیں ہمارے قریب تک پہنچائے، مگر وہ جو ایمان لائے اور نیکی کی، ان کے لیے دونا دوں صلہ ان کے عمل کا بدلہ، اور وہ بالا خانوں میں امن و امان سے ہیں۔ اور وہ جو ہماری آیتوں میں ہرانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ عذاب میں لا دھرے جائیں گے۔ تم فرماؤ بے شک میرا رب رزق وسیع فرماتا ہے اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے، اور تنگی فرماتا ہے جس کے لیے چاہے۔ اور جو چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو وہ اس کے بدلے اور دے گا، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا۔ اور جس دن ان سب کو اٹھائے گا پھر فرشتوں سے فرمائے گا کیا یہ تمہیں پوجتے تھے؟ وہ عرض کریں گے پاکی ہے تجھ کو، تو ہمارا دوست ہے نہ وہ، بلکہ وہ جنوں کو پوجتے تھے، ان میں اکثر انہی پر یقین لائے تھے۔ تو آج تم میں ایک دوسرے کے بھلے برے کا کچھ اختیار نہ رکھے گا، اور ہم فرمائیں گے ظالموں سے اس آگ کا عذاب چکھو جسے تم جھٹلاتے تھے۔ اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں پڑھی جائیں تو کہتے ہیں یہ تو نہیں مگر ایک مرد کہ تمہیں روکنا چاہتے ہیں تمہارے باپ دادا کے معبودوں سے، اور کہتے ہیں یہ تو نہیں مگر بہتان جوڑا ہوا۔ اور کافروں نے حق کو کہا جب ان کے پاس آیا، یہ تو نہیں مگر کھلا جادو، اور ہم نے انہیں کچھ کتابیں نہ دیں جنہیں پڑھتے ہو، نہ تم سے پہلے ان کے پاس کوئی ڈر سنانے والا آیا، اور ان سے اگلوں نے جھٹلایا، اور یہ اس کے 10ویں کو بھی نہ پہنچے جو ہم نے انہیں دیا تھا۔
پھر انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو کیسا ہوا میرا انکار کرنا۔ تم فرماؤ میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے کھڑے رہو، دو دو اور اکیلے اکیلے۔ پھر سوچو کہ تمہارے ان صاحب میں جنون کی کوئی بات نہیں، وہ تو نہیں مگر تمہیں ڈر سنانے والے ایک سخت عذاب کے آگے۔ تم فرماؤ میں نے تم سے اس پر کچھ اجر مانگا ہو تو وہ تمہیں کو، میرا اجر تو اللہ ہی پر ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ تم فرماؤ بے شک میرا رب حق کا القا فرماتا ہے، بہت جاننے والا سب غیبوں کا۔ تم فرماؤ حق آیا اور باطل نہ پہل کرے اور نہ پھر لوٹ کر آئے۔ تم فرماؤ اگر میں بہکا تو اپنے ہی برے کو بہکا، اور اگر میں نے راہ پائی تو اس کے سبب جو میرا رب میری طرف وحی فرماتا ہے، بے شک وہ سننے والا نزدیک ہے۔ اور کسی طرح تو دیکھے جب وہ گھبراہٹ میں ڈالے جائیں گے پھر بچ کر نہ نکل سکیں گے، اور ایک قریب جگہ سے پکڑ لیے جائیں گے اور کہیں گے ہم اس پر ایمان لائے، اور اب وہ اسے کیوں کر پائیں گے اتنی دور جگہ سے کہ پہلے تو اس سے کفر کر چکے تھے، اور بے دیکھے پھینک مارتے ہیں دور مکان سے، اور روک کر دی گئی ان میں اور اس میں جسے چاہتے ہیں، جیسے ان کے پہلے گروہوں سے کیا گیا تھا۔ بے شک وہ دھوکہ ڈالنے والے شک میں تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاطر۔ سورہ فاطر مکی ہے، اس میں 45 آیتیں اور 5 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سب خوبیاں اللہ کو جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا، فرشتوں کو رسول کرنے والا، جن کو 2 2 3 3 4 4 پر ہیں، بڑھاتا ہے آفرینش پیدائش میں جو چاہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ جو رحمت لوگوں کے لیے کھولے اس کا کوئی روکنے والا نہیں، اور جو کچھ روک لے تو ان کے روک کے بعد اس کا کوئی چھوڑنے والا نہیں، اور وہی عزت و حکمت والا ہے۔ اے لوگو، اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو، کیا اللہ کے سوا اور بھی کوئی خالق ہے کہ آسمان اور زمین سے تمہیں روزی دے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم کہاں اوندھے جاتے ہو؟ اور اگر یہ تمہیں جھٹلائیں تو بے شک تم سے پہلے کتنے ہی رسول جھٹلائے گئے، اور سب کا کام اللہ ہی کی طرف پھرتے ہیں۔ اے لوگو، بے شک اللہ کا وعدہ سچ ہے، تو ہرگز تمہیں دھوکہ نہ دے دنیا کی زندگی، اور ہرگز تمہیں اللہ کے حلم پر فریب نہ دے، وہ بڑا فریبی۔ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تو تم بھی اسے دشمن سمجھو۔ وہ تو اپنے گروہ کو اسی لیے بلاتا ہے کہ دوزخیوں میں ہوں۔ کافروں کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ تو کیا وہ جس کی نگاہ میں اس کا برا کام آراستہ کیا گیا کہ اس نے اسے بھلا سمجھا، ہدایت والے کی طرح ہو جائے گا؟ اس لیے اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہے اور راہ دیتا ہے جسے چاہے، تو تمہاری جان ان پر حسرتوں میں نہ جائے۔ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اور اللہ ہے جس نے بھیجی ہوائیں کہ بادل ابھارتی ہیں، پھر ہم اسے کسی مردہ شہر کی طرف رواں کرتے ہیں، تو اس کے سبب ہم زمین کو زندہ فرماتے ہیں۔ اس کے مرے پیچھے یوں ہی حشر میں اٹھنا ہے۔ جسے عزت کی چاہ ہو تو عزت تو سب اللہ کے ہاتھ ہے، اسی کی طرف چڑھتا ہے پاکیزہ کلام، اور جو نیک کام ہے وہ اسے بلند کرتا ہے، اور وہ جو برے داؤں فریب کرتے ہیں
ان کے لیے سخت عذاب ہے اور انہی کا مکر برباد ہوگا۔ اور اللہ نے تمہیں بنایا مٹی سے، پھر پانی کی بوند سے، پھر تمہیں کیا جوڑے جوڑے، اور کسی مادہ کو پیٹ نہیں رہتا اور نہ وہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے، اور جس بڑی عمر والے کو عمر دی جائے یا جس کسی کی عمر کم رکھی جائے، یہ سب ایک کتاب میں ہے۔ بے شک یہ اللہ کو آسان ہے، اور دونوں سمندر ایک سے نہیں، یہ میٹھا ہے خوب میٹھا پانی خوشگوار، اور یہ کھاری ہے تلخ، اور ہر ایک میں سے تم کھاتے ہو تازہ گوشت اور نکالتے ہو پہننے کا ایک گہنا زیور، اور تو کشتیوں کو اس میں دیکھے کہ پانی چیرتی ہیں تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور کسی طرح حق مانو۔ رات لاتا ہے دن کے حصے میں اور دن لاتا ہے رات کے حصے میں، اور اس نے کام میں لگائے سورج اور چاند، ہر ایک ایک مقرر میعاد تک چلتا ہے۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، اسی کی بادشاہی ہے، اور اس کے سوا جنہیں تم پوجتے ہو دانہ خرما کے چھلکے تک کے مالک نہیں۔ تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار نہ سنیں، اور بل فرض سن بھی لیں تو تمہاری حاجت روا نہ کر سکیں، اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک سے منکر ہوں گے، اور تجھے کوئی نہ بتائے گا اس بتانے والے کی طرح۔ اے لوگو، تم سب اللہ کے محتاج، اور اللہ ہی بے نیاز ہے، سب خوبیوں سراہا۔ وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور نئی مخلوق لے آئے، اور یہ اللہ پر کچھ دشوار نہیں، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی، اور اگر کوئی بوجھ والی اپنا بوجھ ہٹانے کو کسی کو بلائے تو اس کے بوجھ میں سے کوئی کچھ نہ اٹھائے گا، اگرچہ قریبی رشتہ دار ہو۔ اے محبوب، تمہارا ڈر سنانا انہی کو کام دیتا ہے جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں، اور جو ستھرا ہوا تو اپنے ہی بھلے کو ستھرا ہوا، اور اللہ ہی کی طرف پھرنا ہے، اور برابر نہیں اندھا اور انکھیارا بینا، اور نہ اندھیریاں اور اجالا، اور نہ سایہ اور نہ تیز دھوپ، اور برابر نہیں زندہ اور مردے۔ بے شک اللہ سناتا ہے جسے چاہے، اور تم نہیں سنانے والے انہیں جو قبروں میں پڑے ہیں۔ تم تو یہی ڈر سنانے والے ہو۔ اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں حق کے ساتھ بھیجا، خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا، اور جو کوئی گروہ تھا سب میں ایک ڈر سنانے والا گزر چکا، اور اگر یہ تمہیں جھٹلائیں تو ان سے اگلے بھی جھٹلا چکے ہیں۔ ان کے پاس ان کے رسول آئے روشن دلیلیں اور صحیفے اور چمکتی کتاب لے کر، پھر میں نے کافروں کو پکڑا تو کیسا ہوا میرا انکار۔ کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا تو ہم نے اس سے پھل نکالے رنگ برنگ، اور پہاڑوں میں راستے ہیں سفید اور سرخ رنگ رنگ کے، اور کچھ کالے بھوچک سیاہ کالے، اور آدمیوں اور جانوروں اور چوپایوں کے رنگ یوں ہی طرح طرح کے ہیں۔ اللہ سے اس کی بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ بے شک اللہ بخشنے والا عزت والا ہے۔ بے شک وہ جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور نماز قائم رکھتے اور ہمارے دیے سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، پوشیدہ اور ظاہر، وہ ایسی تجارت کی امیدوار ہیں جس میں ہرگز ٹوٹا نقصان نہیں، تاکہ ان کے ثواب انہیں بھرپور دے اور اپنے فضل سے اور زیادہ عطا کرے۔
بے شک وہ بخشنے والا قدر فرمانے والا ہے۔ اور وہ کتاب جو ہم نے تمہاری طرف وہی بھیجی وہی حق ہے، اپنے سے اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتی ہوئی۔ بے شک اللہ اپنے بندوں سے خبردار دیکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے کتاب کا وارث کیا اپنے چنے ہوئے بندوں کو، تو ان میں کوئی اپنی جان پر ظلم کرتا ہے اور ان میں کوئی میانہ چال پر ہے، اور ان میں کوئی وہ ہے جو اللہ کے حکم سے بھلائیوں میں سبقت لے گیا۔ یہی بڑا فضل ہے، بسنے کے باغوں میں داخل ہوں گے، وہ ان میں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور وہاں ان کی پوشاک ریشمی ہے، اور کہیں گے سب خوبیاں اللہ کو جس نے ہمارا غم دور کیا۔ بے شک ہمارا رب بخشنے والا قدر فرمانے والا ہے، وہ جس نے ہمیں آرام کی جگہ اتارا اپنے فضل سے، ہمیں اس میں نہ کوئی تکلیف پہنچے نہ ہمیں اس میں کوئی تکان لاحق ہو۔ اور جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان کی قضا آئے کہ مر جائیں اور نہ ان پر اس کا عذاب کچھ ہلکا کیا جائے۔ ہم ایسے ہی سزا دیتے ہیں ہر بڑے ناشکرے کو۔ اور وہ اس میں چلاتے ہوں گے، اے ہمارے رب ہمیں نکال کہ ہم اچھا کام کریں اس کے خلاف جو پہلے کرتے تھے، اور کیا ہم نے تمہیں وہ عمر نہ دی تھی جس میں سمجھ لیتا جسے سمجھنا ہوتا، اور ڈر سنانے والا تمہارے پاس تشریف لایا تھا، تو اب چکھو کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ بے شک اللہ جاننے والا ہے آسمانوں اور زمین کی ہر چھپی بات کا، بے شک وہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں اگلوں کا جانشین کیا، تو جو کفر کرے اس کا کفر اس پر پڑے، اور کافروں کو ان کا کفر نہ بڑھائے گا مگر نقصان۔ تم فرماؤ بھلا بتاؤ تو اپنے وہ شریک جنہیں اللہ کے سوا پوجتے ہو، مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین میں سے کون سا حصہ بنایا، یا آسمان میں کچھ ان کا ساجھا ہے، یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے کہ وہ اس کی روشن دلیلوں پر ہیں، بلکہ ظالم آپس میں ایک دوسرے کو وعدہ نہیں دیتے مگر فریب کا۔ بے شک اللہ روکے ہوئے ہے آسمانوں اور زمین کو کہ جنبش نہ کریں، اور اگر وہ ہٹ جائیں تو انہیں کون روکے اللہ کے سوا۔ بے شک وہ حلم والا بخشنے والا ہے۔ اور انہوں نے اللہ کی قسم کھائی اپنی قسموں سے حد کی کوشش سے کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈر سنانے والا آیا تو وہ ضرور کسی نہ کسی گروہ سے زیادہ راہ پر ہوں گے۔ پھر جب ان کے پاس ڈر سنانے والا تشریف لایا تو اس نے انہیں نہ بڑھایا مگر نفرت کرنا، اپنی جان کو زمین میں اونچا کھینچنا، اور برا داؤں فریب اپنے چلنے والے ہی پر پڑتا ہے۔ تو کاہے کس کے انتظار میں ہیں مگر اسی کے جو اگلوں کا دستور ہوا، تو تم ہرگز اللہ کے دستور کو بدل نہ پاؤ گے، اور ہرگز اللہ کے قانون کو ٹلتا نہ پاؤ گے۔ اور کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا کہ دیکھتے ان سے اگلوں کا کیسا انجام ہوا، اور وہ ان سے زور میں سخت تھے، اور اللہ وہ نہیں جس کے قابو سے نکل سکے کوئی شے آسمانوں اور نہ زمین میں۔ بے شک وہ علم و قدرت والا ہے۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے کیے پر پکڑتا تو زمین کی پیٹھ پر کوئی چلنے والا نہ چھوڑتا، لیکن ایک مقرر میعاد تک انہیں ڈھیل دیتا ہے۔ پھر جب ان کا وعدہ آئے گا تو بے شک اللہ کے سب بندے اس کی نگاہ میں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین۔ سورہ یاسین مکی ہے، اس میں 83 آیتیں اور 5 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔
یاسین۔ حکمت والے قرآن کی قسم، بے شک تم سیدھی راہ پر بھیجے گئے ہو۔ عزت والے مہربان کا اتارا ہوا تاکہ تم اس قوم کو ڈر سناؤ جس کے باپ دادا نہ ڈرائے گئے تو وہ بے خبر ہیں۔ بے شک ان میں اکثر پر بات ثابت ہو چکی ہے تو وہ ایمان نہ لائیں گے۔ ہم نے ان کے گردنوں میں توق کر دیے ہیں کہ وہ ٹھوڑیوں تک ہیں تو یہ اوپر کو منہ اٹھائے رہ گئے، اور ہم نے ان کے آگے دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے ایک دیوار، اور انہیں اوپر سے ڈھانک دیا تو انہیں کچھ نہیں سوجھتا، اور انہیں ایک سا ہے، تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان لانے کے نہیں۔ تم تو اسی کو ڈر سناتے ہو جو نصیحت پر چلے اور رحمان سے بے دیکھے ڈرے، تو اسے بخشش اور عزت کے ثواب کی بشارت دو۔ بے شک ہم مردوں کو جلائیں گے، اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا اور جو نشانیاں پیچھے چھوڑ گئے، اور ہر چیز ہم نے گن رکھی ہے ایک بتانے والی کتاب میں۔ اور ان سے نشانیاں بیان کرو اس شہر والوں کی جب ان کے پاس فرستادے رسول آئے، جب ہم نے ان کی طرف دو بھیجے پھر انہوں نے ان کو جھٹلایا تو ہم نے تیسرے سے زور دیا۔ اب ان سب نے کہا کہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ بولے تم تو نہیں مگر ہم جیسے آدمی، اور رحمان نے کچھ نہیں اتارا، تم نرے جھوٹے ہو۔ وہ بولے ہمارا رب جانتا ہے کہ بے شک ضرور ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، اور ہمارے ذمے نہیں مگر صاف پہنچا دینا۔ بولے ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، بے شک اگر تم باز نہ آئے تو ضرور ہم تمہیں سنسار کریں گے۔ بے شک ہمارے ہاتھوں تم پر دکھ کی مار پڑے گی۔ انہوں نے فرمایا تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہے، کیا اس پر بدکتے ہو کہ تم سمجھائے گئے، بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک مرد دوڑتا آیا، بولا اے میری قوم، بھیجے ہوں کی پیروی کرو، ایسوں کی پیروی کرو جو تم سے کچھ نیک اجر نہیں مانگتے اور وہ راہ پر ہیں۔